ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني عشر ذي الحجة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. برادران اسلام، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بھیجے ہوئے دین کا پیروکار بنایا. یہ دنیا پوری کی پوری اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے. یہ دنیا پوری کی پوری اللہ رب العالمین کی اکیلے بادشاہت ہے. اللہ رب العالمین کو اختیار ہے وہ اس روئے زمین کے جس حصے کو چاہے مبارک بنا دے. اللہ رب العالمین کو اختیار ہے کہ وہ اس روئے زمین کے جس چپے کو چاہے مقدس بنا دے. اللہ رب العالمین کو یہ بھی اختیار ہے کہ ماہوں سال میں سے کچھ مہینوں کو برکت والا مہینہ بنا دے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین گھڑیوں میں سے کچھ گھڑیوں کو کچھ لمحوں کو مبارک بنا دے. اللہ کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کچھ اوقات کو ایسا مبارک وقت بنا دے کہ دن کے ایسا مبارک وقت بنا دے کہ سال کے دوسرے دن اس پر رشک کریں. کیونکہ یہ دنیا، یہ ماہ و سال، یہ زمین و آسمان سب کچھ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے. برادران اسلام، ہم اس وقت جس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں یہ وہ مبارک مہینہ، یہ حرمت والا مہینہ ہے. یہ ذی الحجہ کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن حج بیت اللہ کو رکھا ہے. اور اس اہم مہینے کو اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینوں میں سے بنایا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین پیدا کرنے کے وقت ہی حرمت والا مہینہ بنا دیا تھا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. بے شک مہینوں کی کل گنتی اسی وقت سے جب اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا کل 12 ہیں. منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا اے لوگوں تم ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم مت کرنا. ان 4 مہینوں میں سے یہ حرمت والا مہینہ ماہ ذی الحجہ جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور یہ ماہ ذی الحجہ اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں، اپنی فضیلتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے، اور ہم اس کے استقبال کے لیے تیار ہیں. اس بابرکت مہینے کا استقبال ہم کیسے کریں؟ اور بالخصوص خاص کر کے اس مہینے کی جو 10 راتیں ہیں، اس مہینے کے شروعات کے جو 10 دن ہیں، ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اتنی فضیلت تو رمضان کے آخری عشرے کی بھی نہیں ہے جتنی فضیلت ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورہ فجر کی شروعات میں ہی قسم کھائی اور کہا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، اور پھر آگے فرمایا ولیال عشر،
اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ مہینے کی یہی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اور ایک ہی جگہ نہیں، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والتسلیم کا قصہ ذکر کرتے ہوئے ان 10 راتوں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے عہد میں ان 10 دنوں کی فضیلت مسلم تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 دنوں کا وعدہ لیا تھا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 دنوں کا وعدہ لیا تھا۔ جب وہ 30 دن مکمل ہو گئے وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، تو ہم نے انہیں ان 30 دنوں کو اور 10 دن ملا کر کے مکمل کر دیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو اس طرح سے موسیٰ کے رب کی میقات 40 ہو گئی۔ میرے بھائیوں، وہ 40 راتیں کون سی راتیں تھیں؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ 40 راتیں ماہ ذی القعدہ کی 30 راتیں، اور بعد میں جن 10 راتوں کا اللہ رب العالمین نے اضافہ کیا تھا وہ یہی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام تھے، جن کو ملا کر کے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میقات 40 دنوں کی مکمل کر دی تھی۔ یہ وہ میقات تھی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کلام کرنے والے تھے، شرف ایک عظیم شرف سے سرفراز ہونے والے تھے۔ اس عظیم شرف کے لیے اللہ رب العالمین نے کون سا مہینہ منتخب فرمایا؟ یہی ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے منتخب فرمایا۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ان 10 دنوں کو اللہ رب العالمین نے ایام معلومات قرار دیا ہے اور کہا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ لوگ اپنے منفعت کی چیزوں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ حج کے دوران وہ اپنے لیے کچھ چیزیں خرید اور بیچ سکتے ہیں، وہ اپنے منفعت کی چیزوں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور انہیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے معلوم دنوں میں۔ ان معلوم دنوں سے مراد کون سے دن ہیں؟ ان معلوم دنوں سے مراد یہی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان معلوم دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی ہے، لہذا اس کی اہمیت و فضیلت ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں میں بڑی بڑی عبادتوں کو اکٹھا کر دیا ہے، لہذا ہمیں ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھنی چاہیے، اور اسی طرح سے ان 10 دنوں میں ہمیں جو اعمال کرنا چاہیے اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، یعنی 10 ذی الحجہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں کیا گیا نیک عمل ان 10 دنوں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہو، اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص ان 10 دنوں میں کوئی نیک عمل کرتا ہے تو ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک عمل کو سال بھر کے 365 دن کبھی اس کو نہیں پا سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی زیادہ افضل نہیں ہوگا ان دنوں کے مقابلے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی زیادہ افضل عمل نہیں ہوگا اگر ان دنوں کے مقابلے میں کسی اور دن میں کیا گیا تو۔ ہاں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے اور وہ اپنا مال لے کر کے نکلے، اپنی جان لے کر کے نکلے، لیکن کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ آئے،
اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں لٹ جائے، اس کی جان بھی اللہ کے راستے میں کام آ جائے، تو ممکن ہے کہ یہ شخص ان 10 دنوں کے مقابلے میں زیادہ بڑے عمل والا ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ جیسے عظیم عمل کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ جہاد فی سبیل اللہ کا جیسا عمل بھی اتنا افضل نہیں ہوگا جتنا افضل ان 10 دنوں میں کیا گیا کوئی عمل ہوگا۔ تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہم نیک اعمال کے ہم کتنے زیادہ ضرورت مند ہیں نیک عمل کے۔ اخیر میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی کے کچھ ایام بچے ہیں، کسی کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کب تک اس دنیا میں رہے۔ اگر ہم نے اپنے نیک عمل کا سلسلہ نہیں شروع کیا تو ہم یوں ہی خالی ہاتھ اس دنیا سے جائیں گے اور اللہ کے ہاں ہمارے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے جو لوگ ان 10 دنوں کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے، ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نیک اعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک اصول یاد رکھیں۔ وہ اصول یہ ہے کہ التخلیہ قبل التحلیہ، کسی بھی چیز کو سجانے سنوارنے سے پہلے، کسی چیز کو بنانے سے پہلے اس کے اندر کی جو برائیاں ہوتی ہیں اسے دور کی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو ان 10 دنوں میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ پہلے اپنے اندر سے برائیوں کو خالی کریں، پہلے اپنے اندر سے برائیوں کو دور کریں۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ اللہ کے حضور توبہ و استغفار کریں۔ سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ آپ ان 10 دنوں کی شروعات میں ہی اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، روئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں اور خالص توبۃ النصوح کریں۔ جو شخص اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے سیئات کو بھی حسنات سے مبدل فرما دیتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا کام ان 10 دنوں کی شروعات میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کر لیں۔ میرے بھائیوں، ان 10 دنوں میں ایک بڑا عمل ہے روزے کا عمل۔ روزے کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات سے یہ حدیث آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور ہر مہینے 3 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ان دنوں میں ہمارے لیے سب سے اہم عمل ہے کہ ہم روزے کا اہتمام کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ روزہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صرف 1 دن کا روزہ رکھ لیا تو اللہ رب العالمین اس ایک دن کے بدلے جہنم کی آگ کو اس کے چہرے سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔ یہ روزہ ہے جس کا اپنا ایک ظاہری اثر ہوتا ہے انسان کی جسم پر۔ انسان اگر کھاتے پیتے چلتے پھرتے برائیوں سے نہیں بچ سکتا ہے، وہ روزہ رکھے۔ روزے کی وہ تاثیر، روزے کے اندر وہ اثر پذیری ہوتی ہے کہ انسان کو گناہوں سے دور کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے۔ یہ روزہ جہاں جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، وہیں یہ روزہ برائیوں سے بھی ڈھال ہے۔ لہذا ہمیں اس روزے کو ایک ڈھال کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ برائیوں سے نہیں بچ سکتے تو روزہ رکھ کر کے دیکھیں، آپ برائیوں سے، گناہوں سے بہت دور ہوں گے۔ اور اسی طرح سے یہ روزہ یہ وہ عمل ہے جو خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی ریا، کسی قسم کا نمود اور کسی قسم کی نمائش شامل نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ یہ تو پورا کا پورا میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ دینے والا ہوں۔ یعنی تمام اعمال کا جو ثواب آپ انہیں متعین کر سکتے ہیں کہ اس عمل کا اجر و ثواب
10 نیکی ہے، اس عمل کا اجر ثواب 1 نیکی ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر ثواب بے حساب میں ہی دوں گا۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس عشرے کا ان 10 دنوں کا اچھا استعمال کریں، انہیں زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 9 تاریخ تک، شروع سے لے کر کے 9 تاریخ تک ان کے پاس 9 دن ہیں، وہ ان 9 دنوں میں زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں ذی الحجہ جو عرفہ کا دن ہے، 9ویں ذی الحجہ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں یہ بشارت دی ہے اور کہا ہے کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، کہ عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ رب العالمین سے یہ یقین کرتا ہوں کہ اس روزے کی وجہ سے انسان کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم 1 دن کا روزہ رکھیں، اس 1 دن کے روزے کی وجہ سے ہمارا 2 سالوں کا گناہ معاف ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ اللہ رب العالمین کی یہ نیکیوں کا یہ موسم بہار، یہ نیکیوں کا یہ موسم بہار ہم پر آ چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس موسم بہار سے فائدہ اٹھائیں، اور اسی طرح سے ان 10 دنوں میں کرنے کے بہت سارے اعمال ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، نفل نمازیں پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا کیا گیا صدقہ سال کے 365 دنوں کے مقابلے میں زیادہ افضل صدقہ ہوگا، زیادہ بہتر صدقہ ہوگا اگر آپ نے کوئی صدقہ ان 10 دنوں میں کیا ہے تو۔ اور اسی طرح سے ان 10 دنوں کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تکبیرات کا اہتمام کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے عظمت والے دن اور سب سے محبوب دن یہی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، لہذا تم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کہو، اور زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر کہو، اور زیادہ سے زیادہ الحمدللہ کہا کرو۔ تو یہ وہ دن ہیں جن میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرنا چاہیے، اور قرآن کی وہ آیت کریمہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، یہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ یہ ذکر و اذکار ان دنوں میں کس طرح سے ہوں گے؟ ان دنوں میں یہ ذکر و اذکار اس طرح سے ہوں گے، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو ذکر مطلق ہے، وہ ذکر جو اس عشرے کے داخل ہوتے ہی آپ کو ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کے لیے کسی بھی وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جس وقت چاہے اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اللہ رب العالمین کے لیے تکبیرات پڑھتے رہیں۔ اور ایک ذکر ہے، وہ ذکر مقید ہے۔ وہ ذکر مقید وہ ذکر ہے جو 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہو کر کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ مقید ذکر جو کم دنوں تک کے لیے ہوتا ہے، یہ مقید ذکر ہر فرض نماز کے بعد آپ کو کرنا ہے۔ تو مطلق ذکر ہو یا مقید ذکر ہو، ان سب کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں آج ہی سے اللہ رب العالمین کا ذکر شروع کر دینا چاہیے۔ اور جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں تکبیر، تحلیل اور تحمید کا ذکر آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے کلمات بھی ہمیں سکھائے اور ان کی فضیلت بھی بتائی، اور کہا کہ ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور سب سے محبوب کلمات کیا ہیں؟ 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کا ذکر زیادہ سے زیادہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ ان 4 کلمات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ہر وقت ہمیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ان 10 دنوں میں تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج ان 10 دنوں میں جو تکبیرات، خاص تکبیرات آئی ہیں، وارد ہوئی ہیں،
ان کو اگر دیکھیں تو مسلم سماج اور معاشرے سے وہ تکبیرات فوت ہو چکی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تکبیرات کو دوبارہ زندہ کریں. سلف صالحین میں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ وہ بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے. وہ بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے اور بلند آواز سے تکبیرات کہتے تھے. ان کا مقصد اجتماعی تکبیر کا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ آوازوں میں آواز ملا کر کے تکبیر کہیں، بلکہ ان کا مقصد ہوتا تھا کہ لوگوں کی یاد دہانی ہو. یہ جو مردہ سنت ہے اس کو لوگوں میں زندہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اسلام کے اندر کوئی ایک سنت کو زندہ کر دیا تو اس ایک سنت پر جتنے لوگ عمل کریں گے اس سنت کو زندہ کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور ان کے ثواب میں عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی باتیں نہیں ہوگی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تکبیرات کو اپنے سماج اور اپنے معاشرے میں زندہ کریں. وہ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ان تکبیرات کا ہمیں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے رہنا چاہیے. اور میرے بھائیوں، عرفہ کا دن، ان 10 دنوں کی فضیلت کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں عرفہ کا دن سمجھنا پڑے گا کہ یہ عرفہ کا دن یہ اتنا اہم کیوں ہے. اگر ان 10 دنوں میں کوئی اور نیکی نہ ہوتی، کوئی اور خاص کام نہ ہوتا تو صرف اور صرف یہی عرفہ کا دن کافی ہوتا ان 10 دنوں کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے. 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن ہوتا ہے. یہ وہ دن ہے جس دن حاجی عرفات کے میدان میں اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں. یہ وہ عظیم دن ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حج ہے تو صرف اور صرف عرفہ ہے. آپ نے فرمایا الحج عرفہ، کہ حقیقی معنوں میں حج عرفہ کا دن ہے، اور جس شخص سے عرفہ کا دن چھوٹ جائے اس کا حج نہیں ہوتا ہے. تو اس عرفہ کے دن کی فضیلت اور اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آتا ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے قریب تر ہو کر کے اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے کہ عرفات کے میدان میں یہ لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ رب العالمین، یہ تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، یہ تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے میں نے ان سب کو بخش دیا. اور عرفہ کے دن جتنی زیادہ بخشش ہوتی ہے سال کے کسی بھی دن اتنی زیادہ بخشش یا جہنم سے لوگوں کی اتنی زیادہ آزادی کسی اور دن نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین بہت لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے اور ان کو بخش دیتا ہے اسی عرفہ کے دن. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا جب دن آئے تو اس دن کا ایک ذکر ہے، اور آپ نے فرمایا کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ قلت انا والنبیون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. کہ سب سے افضل دعا وہ دعا ہے جو عرفہ کے دن کی دعا ہے. میں اور مجھ سے پہلے نبیوں نے سب سے افضل دعا جو مانگی ہے وہ یہی دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. تو جب ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہو، ٹھیک ہے ہم حج کے سفر پر نہیں ہیں، ہم عرفہ کے میدان میں نہیں ہیں، لیکن ہم دنیا کے جس بھی خطے میں ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم اس ذکر کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں میں اسلام کے سب سے اہم رکن حج کو رکھا ہے. تو اگر حج کو رکھا ہے تو اس سے صرف اور صرف حاجی سرفراز نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو دنیا کے دیگر علاقوں میں ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین ان 10 دنوں کا پورا فیض پہنچاتا رہتا ہے. تو چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نفل نماز پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، اور ہم میں سے جس کو توفیق ہو، اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہو، تو وہ حج و عمرہ کرے ان 10 دنوں میں. اللہ رب العالمین
ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح سے جب یہ 10 دن ہم تک آ جائیں اور ہم میں سے کچھ لوگ قربانی کا ارادہ کریں. قربانی انہی 10 دنوں میں سے 10ویں تاریخ قربانی کا دن ہوتا ہے. اور قربانی کا دن جو 10 تاریخ کو جس کو عید کا دن کہتے ہیں، جس کی فضیلت میں ایک حدیث آئی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی دن ہیں ان میں مطلق طور پر یوم النحر کا دن سب سے افضل دن ہے. یعنی قربانی کا دن جو یوم النحر کہلاتا ہے، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ مطلق طور پر دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے. لہذا ہم میں سے جو بھی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، کہ جب تم لوگ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے آج ذی الحجہ کا چاند دیکھا ہوگا، تو تم میں سے جب لوگ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیں اور کسی کو قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن سے رک جائے. یعنی ان 10 دنوں میں وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کٹائے. تو یہ بھی ایک چیز ہے جس کا ہمیں اہتمام کرتے رہنا چاہیے. اور یہ اہتمام اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کے عظیم شعائر، اس کے دین کی جو بڑی بڑی علامتیں ہیں وہ اکٹھا ہو جاتی ہیں 10 دنوں کے اندر. اور جو شخص ان عظیم شعائر کا اپنے دل سے احترام نہیں کرتا تو وہ کوئی اور نیک عمل کیسے کر سکتا ہے؟ بے شک آپ روزے نہیں رکھ سکتے، بے شک آپ صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے، بے شک آپ نفل نمازیں نہیں پڑھ سکتے، لیکن اللہ کے جو بڑے بڑے شاعر ہیں ان کا احترام تو کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس عشرے میں اپنی بڑی بڑی عبادتوں کو جمع کر دیا ہے. حج کو جمع کر دیا، قربانی کو جمع کر دیا. اور ان 10 دنوں کے اندر جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ ان کا احترام کریں. آپ کا ان 10 دنوں کے اندر جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں ان کا احترام کرنا دراصل آپ کے دل کے تقوی کی دلیل ہوا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو لوگ اللہ کے شعائر کا تعظیم کرتے ہیں، اللہ کے شعائر کا جو لوگ احترام کرتے ہیں، تو دراصل یہ بات ان کے دلوں کے تقوی کی بات ہے. اور آپ جانتے ہیں تقوی یہ کوئی دکھانے کی چیز نہیں ہوتی ہے کہ آپ بڑے بڑے جھنڈے اٹھا لیں اور اپنے تقوی کا اعلان کرتے پھریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاں ہونا، آپ نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص ان شعائر کا دل سے احترام نہیں کرتا تو پھر اس سے اور کس بات کی امید کی جا سکتی ہے؟ تو چاہیے کہ ہم ان ایام میں اگر قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں تو ہم اپنے ناخن کو اور اپنے بالوں کو چھوڑ رکھیں، اور اس کے بعد جب قربانی سے فارغ ہو پھر اس کے بعد اپنے ناخن اور بال کو کٹائیں. اسی طرح سے ہم میں سے وہ لوگ جن کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے، وہ قربانی نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں کیا ہے؟ اس بارے میں سنن نسائی اور ابو داؤد کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غریب آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے پاس صرف ایک بکری ہے، اس بکری کے دودھ سے میرا گھر چلتا ہے، کیا میں اسی بکری کو ذبح کر کے قربانی کر دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اس بکری کو قربان مت کرو، بلکہ تم ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو چھوڑ دو، اور پھر اس کے بعد جب قربانی کا دن آئے تو پھر تم انہیں کٹا لو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمہیں ایک قربانی کا ثواب ملے گا. تو ہم میں سے جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن ان کی استطاعت ابھی نہیں ہوئی ہے، ان کے پاس ابھی قربانی کی طاقت نہیں ہوئی ہے، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو چھوڑ رکھیں تاکہ اللہ رب العالمین کے فضل سے انہیں بھی قربانی کا ثواب مل جائے. اور اسی طرح سے جب قربانی کا دن آئے
تو قربانی کا جب دن آئے تو اس دن ہمیں چاہیے کہ ہم دل کھول کر کے لوگوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں کے دل کھول کر کے صدقہ و خیرات کریں۔ یہ خوشی کا دن ہوتا ہے مسلم سماج میں، مسلم معاشرے میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اپنے سماج اور معاشرے کا درد رکھتے ہیں تو ہم عید سے پہلے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کی خوشی کا سامان مہیا کر دیں۔ یہ بہت بڑی عبادت ہوگی۔ اگر آپ اپنی قوم کے لیے کچھ بھلا چاہتے ہیں تو سال کے 12 مہینے آپ جتنا بھلا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم ان 10 دنوں میں آپ کا ایک چھوٹا سا نیک کام آپ کے سال کے 365 دنوں پر بھاری ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی نیک کام جو ان 10 دنوں میں کیا جائے وہ زیادہ محبوب ہے دیگر دنوں کے مقابلے میں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسلم کمیونٹی اور ہمارا مسلم معاشرہ خوشحال ہو، عیدوں میں شریک ہو، تو اللہ کے واسطے ہمیں انہی 10 دنوں میں ان کی خوشی کا کچھ سامان کر دینا چاہیے، ان کی خوشی کا ہمیں کچھ اہتمام کر دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کبھی دعا نہیں کی ہوگی؟ سب سے افضل عمل اگر دیکھا جائے تو وہ دعا ہے۔ میں اس لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی مسلمانوں کے بارے میں سروے آتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پریکٹس کرنے والی قوم اپنے دین پر مسلمانوں کی قوم ہے، لیکن جب ان کے اندر غور کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ صرف 2% لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ہماری قوم کے صرف 2% لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان 2% میں سے کتنے فیصد ایسے ہیں جو اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں؟ کیا ہر شخص کو دعا کی توفیق ملتی ہے؟ کچھ لوگ تو روٹین کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں۔ ان 2% میں سے کتنے فیصد لوگوں کو دعا کی توفیق ملتی ہے؟ کتنے فیصد لوگوں کو استغفار کی توفیق ملتی ہے؟ میرے بھائیوں، نیک اعمال کا جب ذکر چھڑا ہے تو سب سے بڑا نیک عمل اللہ کی عبادت، اللہ سے توبہ استغفار، اور اسی طرح سے اللہ سے دعا، وہ دعا جو اہم عبادت ہے، بلکہ یوں حدیث میں کہا گیا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ یعنی ہمیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی دعا کے لیے پیدا کیا۔ اگر یہ کہا جائے تو یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی عبادت یہ دراصل اللہ کو پکارنا ہے۔ اگر ہم اللہ سے منہ موڑ لیں، اللہ کو نہ پکاریں تو یہ عبادت نہیں ہوگی۔ لہذا دعا اصل عبادت ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم جس مقصد کے تئیں پیدا کیے گئے ہیں وہ مقصد ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹ جائے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے بہت غضبناک ہوتا ہے جو اللہ سے سوال نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین سے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے بال بچوں کے لیے مانگیں، مسلمانوں کے لیے، تمام دنیا اور تمام انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین سے خوشحالی مانگیں۔ تو ان 10 دنوں میں ہمیں اس بات کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں ان سب اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں، اللہ رب العالمین انہیں جو شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ تو غیب سے ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے۔ ہم میں سے جو لوگ صاحب ثروت ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے خوشحالی دی ہے، وہ سال کے مختلف اوقات میں خرچ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں کا خاص لحاظ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یقیناً ان کا یہ خرچ کرنا سال کے دیگر دنوں کے مقابلے میں زیادہ افضل اور زیادہ اہم ہوگا۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان 10 دنوں کی فضیلت کو سمجھنے اور اسی طرح سے ان 10 دنوں میں جو بھی ہم سے اعمال ہو سکیں ان کی توفیق عطا فرمائے۔
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.